بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بریک کے بعد حاضر ہیں اپنے نئے پینل کے ساتھ. میرے رائٹ سائڈ پہ سب سے پہلے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، فارمر ممبر پالیسی FBR. پھر علی سلمان صاحب، پرائم کو رن کرتے ہیں، ایک تھنک ٹینک ہے، اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک بجٹ کے اوپر ٹیکس کنونشن ارینج کیا، بہت اچھا تھا. اور میرے لیفٹ پہ ہیں مہتاب حیدر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور نیوز اور جنگ سے ان کا تعلق ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں. اور میر محمد علی خان صاحب، اور سر سٹاک ایکسچینج کے ایکسپرٹ ہیں اور فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں. ٹاپک ہمارا بجٹ ہے. کیا ہونے جا رہا ہے ہماری عوام کے ساتھ؟ یہ لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں بجٹ کو؟ گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ سب سے پہلے ڈاکٹر اقبال صاحب. دیکھ ملک صاحب، جو کہ میڈیا میں رپورٹ ہوتا رہا ہے، میری تو وہاں تک ہی ایکسیس ہے، اور وہ زیادہ تر یہی رپورٹ ہوا ہے کہ جی جو IMF کلیئر کرے گا وہی ہوگا. تو اس لیے جو ان کے مزاج میں آئے گا وہی ہوگا. اگر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ جو غالب نے کہا تھا کہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، نہ کسی نے ہمارے پروپوزل سننے ہیں، نہ کسی نے ہماری تجویز پہ غور کرنا ہے، کیونکہ جو IMF کو پسند ہوگا وہی ہونا نا جی الٹیمیٹلی. کیونکہ ہم نے بیسیکلی جو پالیسی میکنگ ہے اکانومی سے ریلیٹڈ، وہ تو IMF کو آؤٹ سورس کرتی ہے. اچھا اقبال بھی، ایک ویسے جی ضمنی سوال سے، جی مطلب میں نے ڈفرینٹ اداروں میں دیکھا ہے جو پرانے لوگ ہوتے ہیں جی ان کو ان پٹ کے لیے بلایا جاتا ہے. جی تو ماشاءاللہ جتنی آپ کی پریکٹس ہے، جتنا نالج ہے، آپ کو کبھی چیئرمین FBR نے نہیں بلایا کہ اقبال صاحب کچھ میرا خیال ہے تو بس ہوں گے، بہتر لوگ ہوں گے. دیکھنا ایک ٹائم گزر جاتا ہے، ایک آج کل کے زمانے کے مطابق جیسی ان کو ریکوائرمنٹ ہوگی ان کے پاس لوگ ہوں گے ماشاء نہیں، اللہ. تو اگر اچھا پرفارم کر رہا ہو تو لوگ اچھے ہوں گے. جی پرفارمنس تو ہر روز میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، شارٹ فال، جی وہ بھی آپ کو نہیں بلایا؟ نہیں. نہیں بلایا ہو. علی بھائی، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ دیکھیے، آئی تھنک جو بڑا سوال ہے بجٹ کے اوپر وہ تو یہی ہے کہ دو بڑے ایک طرح سے یعنی جس میں کانفلکٹ ہے. ایک طرف کنسالیڈیشن کی ایفرٹس ہے کہ جی ہم نے ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا ہے، ہم نے ریونیو کو میکسیمائز کرنا ہے، ہم نے اپنے ڈیفیسٹس کو منیمائز کرنا ہے. اور دوسری طرف جو لوگوں کی اور بزنس کی اور انڈسٹری کی توقعات ہیں وہ یہ کہ جی ریلیف کیسے ملے گا، گروتھ کیسے آئے گی، جاب کریشن کیسی ہوئیں گی. یہ دو بڑی متضاد اس وقت چوائسیز بھی موجود ہیں، اور جو بحث ہے وہ اس وقت اسی کے اندر ہے. تو یہ یقیناً ایک مشکل صورتحال ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 2-3 سال میں ہمارے پاس ایک زیادہ فسکل اسپیس اس سینس پہ زیادہ پیدا ہوئی ہے گورنمنٹ کے پاس کہ ایک تو ان کا جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے. آج سے 3 سال پہلے 90% تھا نیٹ فیڈرل ریونیو کا ڈیٹ سروسنگ کے اوپر، جو اب کٹ ہو کے تقریباً 50-55% رہ گیا. اس میں بڑی وجہ انٹرسٹ ریٹ کی کمی ہے اور دوسرے بھی چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس اس کی گنجائش موجود ہے کہ وہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو بہتر طریقے سے کرٹیل کر سکتی ہے، اور وہ جو ایک ٹیکس کو ریٹ کو اضافہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر ان کو اس ٹیمپٹیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ ایک طرف سے ٹیکس اگر آپ مینجمنٹ کر رہے ہیں ایکسپینڈیچر کی، تو پھر ٹیکس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کو میٹ کریں، جب پرائمری پرپز تو یہی ہے. تو پھر وہ ٹیکس ریٹس کو نہیں بڑھنا چاہیے، اور ٹیکس کے جو سسٹم ہے اس کو سمپلیفیکیشن کی طرف جانا چاہیے، جو اس وقت بھی ڈیزائن جو ہے وہ بڑا ڈسٹارٹیڈ ہے انفارچونیٹلی. لیکن جو اب خبریں آ رہی ہیں وہ یہ بھی آ رہی ہیں کہ جب GST کو بڑھا رہے ہیں ہم، جو اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ پرابلمٹک چیز ہے. سو آئی ہوپ کہ جب کچھ دنوں میں بجٹ آئے تو اس میں کوئی اس طرح کی ڈائریکشن ضرور ہو جو پرو گروتھ ہو. جس میں میرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ٹیکس ریٹس ہیں اس میں کوئی کمی کی ایٹ لیسٹ ڈائریکشن ہمیں نظر آنی چاہیے، چاہے وہ سپر ٹیکس کے حوالے سے ہو، وہ سرچارج کے حوالے سے ہو جو سیلریڈ کے اوپر لگا ہوا ہے اسپیشلی ہائر سلیبس کے اوپر، یا وہ کارپوریٹ انکم ٹیکس کی بات ہو. سو آئی ایم ہوپنگ کہ گورنمنٹ کین یوز دس اسپیس جو فسکل اسپیس اس کے پاس ہے ٹو ایکچولی منیمائز دا ٹیکس برڈن آن دا پیپل. مہتاب بھائی، یہ تو اچھی بتا رہے ہیں. آپ کی خبریں تو سوائے ڈرانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جدوں پڑھ لو بلڈ پریشر ایک دم اتنے چلا جاتا ہے. یہ جو اسپیس علی سلمان صاحب بتا رہے ہیں، یہ کوئی چانس ہے ملنے کا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، بنیادی طور پر اگر آپ IMF کے جو ریویو کے بعد ان کا فریم ورک سامنے آیا ہے اس کو سامنے رکھیں،
تو یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں علی سلمان صاحب کہ ہمیں وہ سپیس ملا ہے، لیکن دوسری طرف آئی ایم ایف کے ڈاکومنٹ کو اگر پڑھیں آپ، وہ کہتے ہیں جی کہ 2% آف جی ڈی پی آپ نے سرپلس جنریٹ کرنا ہے. سرپلس جنریٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو ڈیٹ سروسنگ کے علاوہ آپ کا ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس ہونا چاہیے، اور سرپلس کتنا ہونا چاہیے؟ 2% آف جی ڈی پی. اس کا مطلب یہ ہے تقریباً 3,000 ارب روپے کا سرپلس جنریٹ کرنا ہے. تو وہ جو میکسیمم آپ کو اسپیس ملا ہے وہ آپ صوبوں کے ساتھ مل کر وہ سرپلس کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے کے جانا پڑے گا انڈر دا آئی ایم ایف کنڈیشنلٹیز. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہیں ہم. اگر آپ ریونیوز کو دیکھیں تو اگلے سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ 15,264 ارب روپے کے لگ بھگ ہے. اس سال کوئی 13,000 ارب روپے کے لگ بھگ، جو کہ ڈاؤن ورڈ ریوائز حکومت اب کہنی شروع کر دی ہے انہوں نے کہ 13,000 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مالی سال کے دوران کوئی 2,100 ارب روپے ایڈیشنل جمع کرنا ہے. اور اگر آپ بجٹ کا ایف بی آر کے بجٹ کو دیکھیں تو آپ جی ڈی پی گروتھ 4% ہے اگلے سال کی، آپ کی انفلیشن 8.2% ہے، تو یہ کوئی 12.2% کے لگ بھگ بنتا ہے. آپ کو جو گروتھ چاہیے وہ کوئی 17-18% کی چاہیے. تو آپ کو کم از کم 0.5% آف جی ڈی پی کے لگ بھگ ایڈیشنل ٹیکسز اور انفورسمنٹ میجرز کے ذریعے آپ نے تقریباً 700 ارب روپے کے لگ بھگ آپ نے اور لگانے ہیں، یا انفورسمنٹ کے ذریعے کرنے یا ایڈیشنل ٹیکسز کے ذریعے کرنے. اچھا، جہاں پہ حکومت پاکستان کے پاس سپیس ہے، اور وہ ڈاکٹر صاحب سے ضرور پوچھے چونکہ وہ اس کے بارے میں زیادہ روشنی پیدا ڈالیں گے کہ گنجائش کہاں پہ ہے 400-450 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے کی. ہم سارے بیٹھ کے پاکستان کے بزنس مین بھی، پاکستان کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مثلاً میں چاہتا ہوں کہ میری سیلری بڑھ جائے، میرا ٹیکس ریٹ جو سیلری سلیب میں ہے تھوڑا سا کم ہو جائے، جو پینشنرز ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی پینشن میں اضافہ ہو جائے، اور جو کارپوریٹ ٹیکس ہے وہ کم ہو جائے، جو سپر ٹیکس ہے وہ ختم تو نہیں ہو سکتا، وہ کم ہو جائے. آئی ایم ایف ایک سوال کرتا ہے، یہ سارے ٹیکس جب آپ ریلیکسیشن مانگتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ ٹیکس جنریشن جو ہے یہ ٹیکس کو ریز کیسے کریں گے آپ؟ ایک بات مجھے کنٹروورشل کرنے دیں، ریٹیلرز کے اوپر پھر ایک فکس اسکیم لا رہے ہیں. یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ترائے امتیاز ہے. ہر دفعہ جب یہ آتے ہیں یہ ٹنکرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹویکنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ. کوئی 8 کے لگ بھگ جی ایس ٹی کی اور انکم ٹیکس کی اسکیمز لا چکے ہیں یہ پچھلے 8 سے 2 ڈیکیڈز کے اندر، ساری کی ساری ناکام ہوئی ہیں. اب پھر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کتنی کامیاب ہوگی. اور ایگریکلچر انکم ٹیکس اس ٹائم تک نہیں لگ سکتا چاہے اس میں ایک پینٹ آتا ہو جب تک پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر آئی ایم ایف کہے گا یہ بات اور یہ آن دا ٹیبل ہے، حکومت جتنا دل ہے ڈینائی کرتی رہے، اس کو ریزسٹ کر لے یا مخالفت کر لے یا نہ ہونے دے تو علیحدہ بات ہے، لیکن آلٹرنیٹ پھر آپشنز دینے پڑیں گے. پھر آئی ایم ایف کہتا ہے جی آپ جی ایس ٹی کا ریٹ بڑھا دیں 1%. اور ڈاکٹر صاحب کے بقول سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے 300 ارب روپے لکھا ہے، یہ کہہ رہے تھے تم نے کم لکھا ہے، یہ 400 سے 500 ارب روپے ہوگا. تو یہ تو آپشنز ہمارے سامنے ہیں. یا تو ہمیں اپنی ٹیکس بیس کو براڈن کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکس ریٹس میں کمی ہو. ٹیکس ریٹس میں کمی نہیں ہو سکتی اس ٹائم تک جب تک ہم اس ٹیکس بیس کو براڈن نہیں کریں. تب ایک چھوٹا سا سوال، ویسے یہ ٹریڈرز مطلب جتنے بھی ریٹیلرز ہیں جو بھی، یہ نارمل ٹیکس رجیم میں ایف بی آر ان کو کیوں نہیں ٹیکس نیٹ میں لے سکتا؟ مطلب میرا سٹور ہے، دکان ہے، بجلی کا بل لگا ہوا ہے، ٹیلی فون لگا ہوا ہے، موبائل یوز کر رہا ہوں، بینک اکاؤنٹ یوز کر رہا ہوں، تو میں نارمل ٹیکس ریٹرن کیوں نہیں فائل کر سکتا؟ سر جی بات یہ ہے، آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں، یہ ہم سارے پچھلے 30 سالوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ نارمل ٹیکس رجیم میں کیوں نہیں آتے. یہ کہنا ذرا یعنی آسان ہے، اس کو کروانا مشکل ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کے اندر پچھلے چند سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1,000 کے لگ بھگ انسپیکٹرز رکھ رہے ہیں جن کا کام براڈنگ آف ٹیکس بیس ہوگا. ایک تو یہ ایف بی آر سے پوچھا جائے کہ وہ جو بندے رکھے تھے
انہوں نے براڈنگ آف ٹیکس بیس کیا ہے. اچھا براڈنگ آف ٹیکس بیس بھی اگر آپ دیکھیں تو 7 ملین کے لگ بھگ اس ٹائم ریٹرن فائلرز ہے. میرے پاس لیٹسٹ ڈیٹا تو نہیں ہے لیکن میرے خیال میں کوئی 3 یا 4 ملین ایسے ہیں جو نیل فائلرز ہیں. اور وہ آئی ایم ایف نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. آئی ایم ایف نے کیا ریجیکٹ کرنا ہے؟ نیل فائلر سے مراد یہ ہے کہ میں فائلنگ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میں نے گاڑی لینی ہے یا میں نے کوئی بینکنگ ٹرانزیکشنز کرنی ہے تو میں ریٹرن اس لیے فائل کر دیتا ہوں تاکہ میں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے اندر رہوں. وہ جو پوٹینشیل لوگ تھے جن کو ہونا چاہیے تھا ٹیکس نیٹ کے اندر وہ تو نہیں آئے. وہ کہاں پہ ہیں؟ پھر گاڑیاں 1000 گاڑیاں لی اور پھر ڈاکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک بات کی اور ویسے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں وہ بات بڑی مائنڈ کی ہے. اچھا جی, جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا کلاشنکوف والی نا, تو انہوں نے کہا تھا گاڑیاں تو دے دی, ایفیکٹو انفورسمنٹ کے لیے ضروری. انہوں نے کہا تھا گاڑی تو دے دی, آپ کلاشنکوف لینے کی ضرورت ہے. میں ایک منٹ اگر آپ مجھے اجازت دینا, جو آپ کا سوال تھا نا وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ وہ نارمل طریقے سے کیوں نہیں دے سکتے. یہ نارمل طریقے سے دیتے ہوتے تھے ٹیکس. جب ہم گریڈ 17-18 میں افسر لگے تھے نا, ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کیا تھا تو سب نارمل طریقے سے دیکھتے تھے. پوری مارکیٹ کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا تھا. اور میں انسیڈنٹلی جو میری پہلی کمرشل جو پوسٹنگ تھی, میں جس راستے سے گزر کے جاتا تھا دفتر میں وہ میری ہی جورسڈکشن میں آتا تھا. وہاں میں یہ تک دیکھتا کہ یہ ایک نیا بورڈ لگا ہوا نظر آ رہا ہے مجھے, کوئی نئی دکان کھلی ہے. جا کے میں اپنا ریکارڈ چیک کرتا تھا یہ ہمارے پاس ہے یا نہیں. اس کے بعد ہم اسے نوٹس دیتے تھے, بک کر لیتے تھے, ٹیکس دینا شروع کر دیتے. یہ پرابلم ہی تب سے ہوا جب سے اسپیشل اسکیمیں انٹروڈیوس کی گئی. یہ 96 میں یا جب بھی پہلی اسکیم شروع کی گئی نا, اس کے بعد یہ مسئلے ہونے شروع ہو گئے. دیکھیں نا, اگر آپ یہ اب اسکیم ہم دینا جو چاہ رہے ہیں دے بھی لیں گے, اب اس پہ کوئی فیئرنیس پہ بڑے سیریس سوال پیدا ہوتے ہیں کہ 20 کروڑ تک جس کا ٹرن اوور ہے وہ 25,000 روپے ٹیکس دے, جو آتے رہے ضروری نہیں ایگزیکٹلی صحیح ہے. اس کے بعد نہ اس کا آڈٹ ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ 20 کروڑ پہ جو انکم بنتی ہے اس کے کورسپونڈنگ آپ یا مہتاب صاحب اپنی اتنی انکم پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ اس سے کیوں نہیں لیا جا رہا, اور ان کا آڈٹ ہو سکتا ہے اس کا آڈٹ کیوں نہیں ہو سکتا. تو یہ تو آپ سسٹم میں ایک طرف ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم ریفارمز کر رہے ہیں, جو ڈسٹورشن ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں, اور ساتھ ہم نئی ڈسٹورشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ سوری میں نے آپ کی بات کاٹ. میر صاحب فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں آپ, اسٹاک ایکسچینج کو دیکھتے ہیں, آپ نے تینوں ایکسپرٹ کی بات سنی, آپ ایگری کرتے ہیں ان سے یا آپ کا کوئی ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے؟ نہیں, میرے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سمپل سی ایک بات یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو ہوا بنایا ہے, ایکسکیوز بنا دیا ہے. ہر دفعہ ہم آئی ایم ایف کے اوپر بلیم کرتے ہیں. آئی ایم ایف تو بنیا ہے, بنیا جب قرضہ دے گا تو ساتھ میں ڈنڈا بھی رکھے گا کہ پیسے واپس ہوں. ہم نے 24 دفعہ یا 25 دفعہ میرے خیال میں ہم آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں. 16واں سال ہے میرا پاکستان میں رہائش کا. ہر سے پہلے کہاں تھے؟ میں امریکہ میں تھا, فرانس میں تھا, لنڈن میں. 16 سال کی عمر سے میں باہر تھا. تو میں نے ہمیشہ یہی ٹی وی پہ یہی سنا ہے ایکسپرٹ سے کہ آئی ایم ایف دس, آئی ایم ایف دیٹ. ہم اپنے خرچے کیوں نہیں کم کرتے؟ ہم عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. 6 مہینے تک وزیر تنخواہ نہیں لے گا. بھائی آپ کی تنخواہ ہے کیا؟ آپ کی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے ہے. آپ کھانچوں کے لیے وزیر بنے ہیں. آپ کی اصل انکم تو 2 ارب 3 ارب 4 ارب روپے سال کی, 6 ارب روپے سال کی. Let me say that I am not a part of any government or any organization. I can say this. تو یہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں. آسٹیریٹی انہوں نے اناؤنس کی تھی 1.5 سال پہلے میرے. ابھی بھی سر کون سی آسٹیریٹی؟ آسٹیریٹی کے فگرز ایک ویب سائٹ بنائیں, اس میں ڈالیں کہ ہم نے 27 ارب روپے کم کیا ہے اپنا. نہیں سر, وہ آپ کو شاید نالج میں نہیں, میں بتاتا ہوں. آسٹیریٹی پبلک کے لیے تھی, گورنمنٹ کے لیے تھوڑی تھی. میں آپ لاہور جائیں گے موٹر وے پہ, ہم 90-100 کی اسپیڈ پہ جائیں گے. ہماری وزیر جائے گا, اس کا موٹر آئی جی موٹر وے کو نمبر گاڑی کا لکھوایا جائے گا, وہ 160 کی اسپیڈ پہ جائے گا. سر ایک وزیر جاتا ہے, کبھی آپ دیکھیں, آپ موٹر وے کی آپ نے بات کی, آتے ہوئے 70 کروڑ روپے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر. لٹرلی 12-1 کروڑ کی اس کی اپنی گاڑی ہے, اس کے پیچھے کوئی 8 یا 10 گاڑیاں ہوتی ہیں, 7 گاڑیاں ہوتی ہیں جو 1-1, 2-2 کروڑ کی ہوتی ہیں. جو بھی ہوتا ہے یہ مذاق بنایا ہوا ہے حکومت, ساری حکومت نے مذاق بنایا ہوا ہے
ڈی سی کے گھر دیکھیں آپ, مطلب انسان اربپتی ہو کے بھی اپنے آپ کو غریب سمجھنے لگے. ان کے گھر دیکھیں آپ, تو ان کی عیاشیاں دیکھیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹنگ ایج 25 کر دیں گے. 22 سال کا بچہ اے سی بن سکتا ہے سی ایس ایس پاس کر کے, 23 سال کا. یہاں پر گھوڑا پیچھے لگاتے ہیں, گاڑی آگے لگاتے ہیں, اور پھر بیٹھ کے تجسس میں کہتے ہیں یہ چل کیوں نہیں رہا ہے سسٹم. سسٹم جب چلے گا جب گھوڑا آگے لگائیں گے آپ. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, جو میں آپ کی بات سمجھاؤں, کہ ہم نے جانا لاہور ہے بٹ ہم پشاور والی موٹر وے پہ چڑھ گئے. سر ہم کیا کہوں میں, ہم پہاڑوں میں پہنچ گئے. پہاڑوں پہ پہنچ گئے. ہم وہاں پہ تو موسم بہت اچھا تھا. ہم بنجر بلوچستان کے پہاڑوں میں پہنچ گئے. ہم نے جانا اسلام آباد تھا. ہر سال یہی ریپوٹیشن ہوتی ہے بجٹ سے پہلے کہ کیا ریلیف ملے گا. فرسٹ آف آل, گورنمنٹ کا کام جابس کریٹ کرنا نہیں ہے. ایک تو یہ پاکستان میں ایک عجیب سا ایک یہ پوائنٹ آف ویو بن گیا. گورنمنٹ جاب از ٹو کریٹ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ کہ جس کے تحت کارپوریشنز جاب کریٹ کرے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے جاب کریٹ کرنا. اور ہم ان سے یہ سوال کریں کہ کارپوریشنز کے لیے کیا چیز انہوں نے کنڈیوسو کی ہے. یہ کہتے ہیں فپی بڑھ جائے, مطلب سٹاک مارکیٹ میں بہت پیسہ آ جائے. تو بھائی آپ ڈیویڈنڈ کے اوپر ٹیکس کم کریں, آپ کیپٹل گینز کا ٹیکس کم کریں. 2 یا 3 سال تک دان چبا کے بیٹھے اور پھر دیکھیں کتنا پیسہ آئے گا. 150-200% مارکیٹ اوپر چلی گئی. کون سا پیسہ آیا ہے پاکستان کے اندر؟ یہ پیسہ تو آیا ہے لیکن آپ کے ممبر نہیں بڑھے, یا آپ کسٹمر کے لیے نہیں بڑھے. سر مطلب 4.5 لاکھ نہیں, 25 کروڑ میں سے صرف 5 لاکھ لوگ ہیں. 5.5 لاکھ آ گئے. میں آپ سے ایک بات بتاؤں, سالوں پہلے میں نے ان سے کہا تھا SEC کے چیئرمین سے, کہ جب میں ایران گیا تھا, تہران سٹاک ایکسچینج کے چیئرمین سے میں مل کے آیا 2015 میں, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس 3.6 ملین سٹاک مارکیٹ انویسٹرز ہیں. میری آنکھیں کھل گئی. اس وقت 65 یا 70 ملین ان کی پاپولیشن تھی. آپ پرسنٹیج نکالیں. میں نے کہا کیسے؟ تو کہ ہم نے سمپل سا کام کیا ہے, ہم نے ساری ڈیو ڈیلیجنس کمرشل بینکس کے اکاؤنٹ کے ساتھ اس کو جوائن کر دیا ہے. جیسے ہی آپ کا ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلتا ہے, آٹومیٹکلی آپ کا اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے. انویسٹر جو بروکریج ہاؤس چوز کرنا چاہے کرے. تو 3.6 ملین. یہاں پر آپ کیش کے اوپر لانڈرنگ ہوتی ہے, اس میں اتنی سختی نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ کے اندر تو آپ کیش لگا ہی نہیں سکتے. ٹرائی ٹو اوپن این اکاؤنٹ, اٹ ٹیک یو 7 days, literally 7 to 8 days. نہیں, اکاؤنٹ اوپن ہونے میں, اکاؤنٹ نہیں بس اسٹاک چینج میں 24 آور میں اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے آج کل. سر نہیں ہو رہا. ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. چند جگہ ہو رہا ہے, چند جگہ نہیں ہو رہا ہے. چھوٹی بروکریج ہاؤس والوں سے پوچھیں. چھوٹے بروکریج ہاؤس, فار ایگزامپل آپ روشن ڈیجیٹل میں صرف بڑے بروکریج ہاؤسز کا نام ہے, ٹھیک ہے, چھوٹے بروکریج ہاؤسز کیوں نہیں ہیں؟ بھائی ایز اے کنزیومر اٹ از مائی چوائس کہ میں کس کو چوز کروں. میں بڑے کو چوز کروں یا چھوٹے کو چوز کروں. ہر چیز لاپ سائٹڈ ہے سر. یہاں پر ہمیں کامن سینس سے سوچنا سیکھنا پڑے گا. ہم کمپلیکیشنز میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ اس کی گتھی ہم سے سلجھتی ہی نہیں ہے. تقریباً 80 سال سے ہم نہیں سلجھا سکے. کیا سلجھایا ہے ہم نے؟ چاہے وہ ٹیکس ہو, چاہے وہ SECP ہو, چاہے گورنمنٹ ہو, چاہے پالیسی میکنگ ہو. کوئی 15 سال مجھے بتا دیجئے جو حسین اکنامکلی گزرے ہوں. اسٹرکچرل ریفارمز ہی نہیں ہیں ہمارے پاس. ہے نہیں یا کرنا نہیں چاہتے؟ سر کرنا ہے ہی نہیں نا, کیونکہ کرنا نہیں چاہتے. جیسے بھائی کہہ رہے تھے ابھی ڈاکٹر صاحب کہ جنہوں نے ریفارم کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے, ان سے آپ کہیں کہ اگر ریفارم کریں تو وہ کیسے کریں گے؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں. آپ مجھے پوچھیں گے یار سر کے درد کے لیے کیا, میں کہوں گا پیناڈول. اب آپ پوچھیں گے لیور کے لیے کیا, تو عقل مندی کا اشارہ یہ, میں کہوں مجھے نہیں پتا بھائی, آپ ایک لیور اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں. مگر میں اگر حکومت میں ہوں گا نا, بیٹھو میں تمہیں تمہارا علاج بتا, تم یہ دوا بھی لے لو, تم وہ دوا بھی لے لو. وہ کیونکہ بندہ مر گیا تو میرا کیا چل جانا. میٹافورکلی. جی متاب بھائی. دیکھیں میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں
جو پاکستان کے چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں انہوں نے حافظ جنرل عاصم منیر صاحب جی انہوں نے انٹرنیشنلی تو ایک بڑا کر لیا ہے اور پاکستان کو ایک مین اس کے اوپر لے گئے، لیکن اگر آپ کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہے تو ڈپلومیٹکلی آپ جتنی دل ہے باتیں کرتے رہیں اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی ریفارمز کا ورڈ آتا ہے، اچھا کہنا ریفارمز کا ورڈ میرے آتا کارڈ ہے، ڈالا نا بجا دینا. ریفارمز کا ورڈ آتا ہے تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں ریفارمز کا مطلب یہ سمجھا ہوں کہ پاکستان میں کوئی پرائس انکریز ہونے والی ہے یا ٹیکس ریٹ بڑھنے والا ہے. ان ایفیشنسیز کا مطلب ریفارمز رکھ دیا گیا ہے یہاں پہ. ریفارمز کا مطلب تو یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آج پاکستان میں کسی زمانے میں جب میں ینگ تھا تو ایک فیشن تھا ڈاکٹر صاحب سی ایس ایس کرنا ہے. جی اچھا اب وہ فیشن تو ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ جو سرکاری نوکری ہے نا اس کا ابھی تک ہے. اور وہ کیوں ہے؟ آپ کسی ینگ بچے سے پوچھیں نا کہ تم سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہو، وہ کہے گا میں نہیں کرنا چاہتا. وجہ وہ کہے گا میں کرپشن نہیں کرنا چاہتا، میں کسی ایسی سیٹ پہ بیٹھ کے ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے مجھے، مثلا میں آج کل کی آپ کو مثال دیتا ہوں، ویٹ کی جو انٹرس ڈسٹرکٹ موومنٹ ہے پنجاب کے اندر وہ وربلی بین ہے. سرکاری کوئی نوٹیفکیشن میں نے نہیں دیکھا، میں ڈھونڈ رہا ہوں آج کل. اچھا اس بین کی وجہ سے تو ویٹ کو تو ہم نے ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے. یہی تو میں کہہ رہا عثمان ہوں صاحب جیسے وہ ڈی ریگولیٹ ہو چکی ہے. پہ ڈی ریگولیشن کرنے کا مقصد صرف کسان کو تباہ کرنا. کسان کو تباہ کرنا. ہاں تو وہ کام ہے. اچھا اگلی بات سنیں، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ تک آنے کے لیے جو فوڈ کنٹرولر کا ڈائریکٹر ہے نا جی وہ مبینہ طور پر مثلا میرے اس سے اٹک سے لے کے جہلم تک کوئی 300-350 فیکٹریز ہیں اس کی فلور ملز. آپ ذرا چیک کر لیں کہ وہ کتنے پیسے لیتے ہیں. یہ میں چیف منسٹر صاحبہ جو گورننس کی بات کرتی ہیں ذرا چیک کر لیں. میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہا، آپ اپنے طور پہ میں صحیح سے ریکویسٹ ہے وہ چیک کر لیں. میں نے تو ٹویٹر پہ یہ بھی پڑھا تھا کہ جو لوگ مزدوری کرتے ہیں نا، کٹائی کے لیے جاتے ہیں، ان کو ان کائنڈ میں ہی ملتا ہے نا. ان کو ان کائنڈ میں جو ان کا معاوضہ ملا ہے کٹائی کرنے کا وہ نہیں لے جانے کی اجازت کہ یہ جی یہ تو موومنٹ پہ ریسٹرکشن ہے. لیکن اگر ہم پھر واپس اسی جگہ پہ آئے نا تو وہ جو جیسے کہا جاتا ہے کہ لیٹ اس اسٹارٹ ایٹ دا بگننگ. یہ جو 2000 کا ہم نے سرپلس ایگری کیا ہے، 2000 یا 3000 ارب کا 2.9 یہ کیوں ہم نے ایگری کیا ہے؟ جب ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم سرپلس دے سکیں، ہم ٹیکس نہیں بڑھا سکتے. ٹیکس تو آپ آلریڈی اس چیز پہ لے گئے ہیں کہ کوئی سسٹینیبل ہی نہیں چیز رہ گئی، کوئی بزنس سسٹینیبل نہیں رہ گیا، عام آدمی کی زندگی سسٹینیبل نہیں رہ گئی. اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جی انفلیشن اتنی ہوگی تو اس سے پیسے آ جائیں گے، اس انفلیشن سے پیسے نہیں آئیں گے، ٹیکس نہیں بڑھے گا. کیونکہ انفلیشن سے پیسے تب آتے ہیں کہ تب لوگ خرید بھی رہے ہو نا. خرید اگر رہے ہوں گے تو 100 کی بجائے آپ 150 کی خرید رہے ہیں تو اس پہ اسی پروپورشن سے سیلز ٹیکس پہ بڑھ جائے گا. لیکن جب آپ خریدنے سے لوگوں کو آری کر دیں گے تو انفلیشن کا ریونیو پہ کہاں سے امپیکٹ آئے گا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ساری صورتحال جو ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجیے کہ نہ آپ نئے ٹیکس میئر اگر لگائیں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گے. ہم ٹیکس کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ جہاں وہ جو ٹیکس کو بڑھانے سے جو انکریز آتا ہے وہ اب نہیں آ رہا، کیونکہ وہ ٹرانزیکشن آپ کم کر دیتے ہیں تو ٹیکس کہاں سے آئے گا ریٹ بڑھانے سے. اس طرح نہیں ہوتا کہ اگر اب ایک چیز پہ 1 روپیہ ٹیکس آ رہا ہے تو آپ ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیں گے تو 2 روپے آنا شروع ہو جائے گا. اس طرح سمپلی ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی چیزیں، کیونکہ جو کنزیومر ہے یا جو ٹیکس پیئر ہے یا سٹیزن ہے اس کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. وہ اتنی ٹرانزیکشن نہیں کرتا جتنی وہ پہلے کر رہا ہوتا ہے کم ریٹ پہ. تو نہ انفلیشن سے آپ کو انکریز آنا ہے، نہ آپ کو نئے معیار سے انکریز آنا ہے، بلکہ اکانومی اور تباہ ہوگی. تو ہم کیوں 3000 پہ ایگری کر رہے ہیں سرپلس دینے پہ جب وہ پریکٹیکل نہیں ہے؟ سر آپ ابھی جو موجودہ رجیم ہے انہیں اگلی نوکری نہیں کرنی. ایک بات جو میرا خیال ہے جو ڈاکٹر اقبال بھی یہ کہہ رہے ہیں، جو ٹیکس بیہیویئر کی بات ہم کر رہے تھے، سو آئی تھنک جو ہو رہا ہے، اور ابھی ہم نے اس کے اوپر ایک تو بریفس بھی پبلش کیے تھے کہ کنزیومر پھر آلٹرنیٹیو مارکیٹس کی طرف بھی سوئچ کرتا ہے، جس میں انفارمل مارکیٹس بھی ہیں، کچھ ایلیسٹ مارکیٹس بھی ہیں.
اور یہ انکریزنگلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے سنتے تھے نا کہ صرف ٹوبیکو زیادہ آ رہا ہے رپورٹس میں آ رہا تھا, لیکن ابھی وہ جوس فیکٹریز کا بھی سننے میں آ رہا ہے, اور ابھی اور بھی کافی سیکٹرز ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں جو کہ ٹیکس کے برڈن زیادہ ہونے کی وجہ سے, جس میں ایف ڈی ہے, جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک کنزیومر نے ایک چیز خریدنی ہے, ایک اس کی ایک مارکیٹ کی پرائس ہے, اگر کہ اس میں ایک دم 20% اضافہ ہو جائے گا اور اس کی ڈیمانڈ میں اس طرح کمی نہیں ہوگی تو وہ سوئچ کرے گا, وہ ڈیمانڈ کہیں اور شفٹ ہو جائے گی, جس کا نقصان پھر بڑی حد تک فارمل انویسٹرز کو, فارمل سیکٹر کو ہوگا, اور پھر حکومت کو ہوگا, کیونکہ الٹیمیٹلی وہ ٹیکس بیس جو ہے نا وہ ایروڈ ہو جاتی ہے. سو یہ انکریزنگلی ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکس کے جو ریٹس مختلف جگہوں پر بڑھنے کی وجہ سے یہ ایک آلٹرنیٹیو مارکیٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں. کنزیومر کچھ نہ کچھ لے رہا ہے, لیکن الٹیمیٹلی اس سے انویسٹمنٹ سفر ہو رہی ہے, اور پھر حکومت کا ٹیکس ریونیو بیس کم ہو رہا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایک اور چیز میں تھوڑا سا اس میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, وہ ہے ٹیکس بیس کی ہم اکثر بات کرتے ہیں, چیز براڈ کر لیں, اور اس کی ابھی بھی ہم نے یہ بات کی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کمپیریزن ہم کرتے ہیں نا کہ جی پاکستان میں 25 کروڑ لوگ ہیں تو جی 7 ملین لوگ ہیں ٹیکس پیئرز جو ٹیکس رجسٹری میں, آئی تھنک دس از اے رانگ کمپیریزن. کیونکہ دیکھیں, اگر آپ سمپلی یہ نمبرز دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پاورٹی ریٹ کتنا ہے, اگر آپ سمجھ لیں کہ 40 سے 50% ہے, جو گورنمنٹ کہتی ہے 30% ہے, لیکن کچھ ادارے ہیں ایس بی ڈی سی اور انہوں نے کہا جی 43% ہے, چلیں 40% بھی کہہ لیں, تو ایک سگنیفیکنٹ نمبر تو آپ کا ظاہر ہے ویسے ہی ٹیکس نکل بریکٹ گیا. سے. پھر یہ کہ جو نہیں ہے مگر وہ ٹیکس تھریش ہولڈ میں فال نہیں کر رہے, وہ نان پور ہیں مگر وہ اس میں آتے ہیں, اس میں نکل جائیں. اور تو ایک ورکنگ کلاس میں بھی بچے گی شاید 20% یا 30%, اور چونکہ ہماری یہ پاپولیشن زیادہ ہے اور پر ہاؤس ہولڈ کا نمبر بھی زیادہ ہے, تو اس حساب سے میرا جو ایک ایسٹیمیٹ, رف ایسٹیمیٹ ہے, وہ یہ کہ پاکستان میں 10 سے 12 ملین لوگ ہوں گے جو کہ ٹیکس کی کسی نہ کسی اس میں شمار میں آئیں گے, 1 کروڑ لوگ تقریباً. اس لحاظ سے ہماری جو بیس کا جو ہے وہ ہم اتنا, یعنی کہ آئی تھنک وی آر دیئر آلموسٹ, جہاں تک بیس کا تعلق ہے, کہ ہم نے مختلف طریقے سے آئیڈینٹیفائی تو کر لی ہے. جیسے امپورٹ کے اوپر جو بیس ہے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہے, انکم ٹیکس کے اوپر کافی حد تک آئیڈینٹیفائڈ ہے, لیکن یہ کہ چونکہ ٹیکس ڈیزائن ڈسٹارٹیڈ ہے, اس میں ہم نے فائلر نان فائلر بنایا ہے, اس میں ہم نے ڈفرنٹ ریٹس, اس میں ہم نے لوپوز اتنے بلڈ کر دی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس میں ہیں بھی اور ٹیکس میں کچھ بھی نہیں آ رہا, جس کی ابھی مہتاب نے بات کی کہ وہ 3 ملین پلس لوگ جو ہیں وہ زیرو کر رہے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیس تو آئیڈینٹیفائی کر لی ہے مگر ہمارا ڈیزائن امپروو نہیں ہوا ہے. اچھا علی بھائی, جس کی وجہ سے یہ ٹوٹل پاکستان میں بینک اکاؤنٹ ہولڈر کتنے ہیں اپروکسیمیٹلی؟ میرا خیال ہے تقریباً 5 ملین. 5 ملین مجھے اس وقت 70 ملین. اچھا سوری, 70 ملین. ٹھیک, میں کہتا ہوں 50% کو اڑا دیں, ٹھیک ہے, تو 75% کو اڑا دیں تو بھی ایک ہیوج نمبر بنتا ہے اگر آپ نے ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے. نہیں, لیکن بھائی صاحب اگر 1 منٹ رک جائے نا, ٹیکس نیٹ میں لانے کا مقصد ان سے ٹیکس لینا ہے نا سر. ٹھیک ہے نا جی. اب جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں ان کا 20% اس وقت پروفٹ پہ ٹیکس کٹتا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ نان فائلر ہو تو پھر کتنا, ڈبل تو کم از کم ہے, اس سے زیادہ آپ نے ان سے کتنا ٹیکس. جی وہ تو ٹیکس دے رہے ہیں, ٹیکس تو وہ دے رہے ہیں. پرابلم جو ہے نا, یہ سلمان صاحب 100% بات کہہ رہے ہیں, یہ بات میں سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ خام خانہ کچھ ہم نے نیریٹیوز بنائے ہوتے ہیں. ایک نیریٹو اگر اس کو بھی آپ ڈسکس کرنا چاہیں وہ ایگزیمپشن کا ہے. ایگزیمپشن کی وجہ سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے, جو مختلف لاء میں ایگزیمپشن ہے وہ پہلے چلے اسی کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو یہ اندازہ ہے کہ اگر آپ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ایگزیمپشن دیتے ہیں, اس کا بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ اس کا بینیفیشری انڈسٹریلسٹ نہیں ہوتا, کنزیومر ہوتا ہے. اگر آپ نے فوڈ اسٹف پہ اور اس قسم کی بیسک چیزوں پہ کوئی ایگزیمپشن دی ہوئی ہے تو وہ ضروری ہے. آٹے پہ آپ آج لگا دیں سیر تک 18%, سینکڑوں بلین آ گئے, لیکن کیا یہ کرنا آپ چاہتے ہیں؟ تو یہ کچھ نیریٹیو بنائے جاتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. اسی طرح کا ایک نیریٹیو براڈننگ آف ٹیکس بیس کا بھی ہے. میں شاید مہتاب صاحب کے سامنے پہلے بھی ایک دفعہ یہ ذکر کر چکا ہوں کہ جس شہر سے میرا تعلق ہے وہ ایک بزنس والا شہر ہے. جب ہم نے نوکری شروع کی تھی, میں نے پہلے بھی اپنی نوکری کے شروع کیا, ایک ایگزامپل دیا, تو سر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو ایک خاص کمیونٹی کے لوگ ہیں, ان کے جو بچے ابھی پیدا ہونے ہیں یہ ان کے نام پہ ریٹرن دے رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی بزنس یا انکم کوئی کما رہے ہیں نا, وہ ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں.
آپ جب اس کو براڈن کرنے کی ضرورت کوشش کرتے ہیں نا تو اسی طرح کا پھر وہ نیٹ براڈ کرنے سے وہی چیزیں آتی ہیں، یہ جو نیل ٹیکس فائل. پھر اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا حل دیکھیے وہی ہے، سب سے پہلے تو ایک فیئر سسٹم بنائیں. لیکن جب تک آپ سسٹم فیئر نہیں ہوں گے، ہمیں آج سے بہت پہلے ہمارے ایک یعنی کسی باس ہوتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں جاپان میں ٹریننگ کر کے آیا ہوں، انہوں نے ہمیں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ آپ ٹیکس پیئرس کو فیئرلی ٹریٹ کریں، اس کے بعد اب ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ویری ساتھ لاجیکل. ہم فیئرلی نہیں ٹریٹ کرتے ٹیکس پیئرس کو. ٹیکس پیئر کوئی ایک آ جائے نا، آپ کسی ٹیکس آفس میں جا کے دیکھیں نا، یہ میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، جو ٹیکس پیئر آ رہے ہیں ان سے پوچھتے جائیں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا. جو آپ سر اس کو آٹومیٹ کر کے اے آئی کے انڈر کیوں نہیں لے آتے؟ ساری آڈٹس ہوں، ساری اس میں بہت سارے ریسورسز پینڈ ابھی ہم نے ورلڈ بینک سے 400 سب ملین سے زیادہ ڈالر انفارچونیٹ جو چیز ہے نا کہ پاکستان کی گورنمنٹ میں کوئی چیز سب سے پہلے آٹومیشن شروع ہوئی تھی وہ ایف بی آر کا. اچھا ایف بی آر سب سے آگے تھا آٹومیشن میں، ہم نے ریٹرن جو ہے آن لائن لینے شروع کر دیے. لیکن اب سم ہاؤ وہ جو ایج تھا وہ جو تھا وہ نہیں تھا، وہ بھی اسی لیے کہ آٹومیشن کے ذریعے بیسیکلی ٹیکس پیئر کی آسانی کرنی ہوتی ہے. آپ آٹومیشن جو جیسی ہمارا اپڈیٹ کرتا ہے اس کے لیے ٹیکس پیئر کے لیے اور زیادہ پرابلم ہو جاتے ہیں. جو ریٹرن وہ 5 منٹ میں فائل کر لیتا ہوتا تھا نا مینول، اب اس کو اپل تو کسی سسٹم کو اور کمپلیکیٹ کر دیا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات میں جو سی ڈی ایف کی بات کر رہا تھا وہ ایکسپلین کرنی بڑی ضروری ہے. وہ درمیان ان کا فوکس جو باہر ہے وہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے، اور پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا. سر وہ ہے اسی لیے بنائی ایس آئی ایف سی بنائی. سر ان کا کام ہی نہیں ہے اکانومی کو صحیح کرنا. مجھے ایک منٹ بات کر سکتے. اگر ہم اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر لیں کہ اگر ہم فورن جو ہے فرنٹ ہے اس پہ اتنی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں تو مطلب ہمارے پاس ٹیلنٹ تو موجود ہے نا. ہم ڈومیسٹک نہیں، اس میں ساتھ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایس سی ایف سی کیوں فیل ہو گیا. آئی ایس ایس سی بالکل فیل ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ تو بورڈ آف انویسٹمنٹ میں مرض ہے، بورڈ آف انویسٹمنٹ میں مرض انویسٹمنٹ اس میں مرض اس میں بات ہے. مجھے $60 to $70 بلین کی انویسٹمنٹ لانی تھی. پاکستان کی ہسٹری کی لوئسٹ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے ان سالوں کے دوران. یا سب سے پہلے اگر آپ یہ سمجھے نا کہ اگر آپ کے اپنے لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے تو باہر والے کسی سے آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ یہاں آگے انویسٹ کریں؟ آپ کے لوگ پیسے لے کے باہر جا رہے ہیں. یہ گورنمنٹ کے مختلف اداروں کی طرف سے اس طرح کی فگریں آتی ہیں. اگر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنا زیادہ ہوگا، ہاں جی، تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ illicit یا انفارمل اکانومی کی طرف جائیں. ویسے ایک بات میں آخر میں سر اگر بجٹ کو دیکھنا ہے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس بجٹ سے کیا انویسٹمنٹ بڑھے گی یا کم ہو. اگر ٹیکس ریٹس بڑھیں گے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو پھر کیسے انویسٹمنٹ بڑھے گی؟ اور دوسری بات ایک میں پھر کروں گا، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی اس پہ اسٹڈی کروائیں کہ ہم جو فارن انویسٹمنٹ کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں نا، ہمارا یوٹوپیا ہے کہ جی فارن انویسٹمنٹ آئے، اس کا کبھی ریورس دیکھیں کہ اس کے بدلے میں آؤٹ فلوز کیا ہو. اس کے بدلے میں آؤٹ فلوز ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ یعنی کہ ڈیویڈنڈ کی صورت میں اور انڈائریکٹلی ٹرانسفر پرائسنگ کے ذریعے کیا ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی والی بھی ہم نہیں نہ لاتے. اگر تو آپ ٹیکنالوجی والی فارن انویسٹمنٹ لائیں یا وہ انویسٹمنٹ لائیں جس کے ذریعے میں ایکسپورٹ بڑھے گی تو وہ اس کو لائیں. ایک بات کہہ رہا ہے، لیکن اگر آپ نے ٹوتھ پیسٹیں بنانی ہے، صابن بنانے ہیں فارن انویسٹمنٹ سے تو شاید دنیا کا کوئی ملک ایف ڈی آئی کے ذریعے گرو نہیں کرتا. یہی میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دنیا کا کوئی نہیں. You have to have a conducive environment for domestic growth. It's the design of the FDI جو ہے. Let's talk about it later on. بس لاسٹ کوشچن علی بھائی، بجٹ میں کوئی پبلک کی ریلیف آپ کی جو رپورٹ وغیرہ بن کے گئی، کوئی چانس ہے بلال کیانی صاحب کوئی دیکھیں گے اس کے اوپر کسی سیکٹر کے لیے ریلیف ہے؟ دیکھیں نہیں، میرا Yes or no؟ بس لمبی نہیں. میں کسی سیکٹر کے اسپیسیفک ریلیف پہ بلیو نہیں کرتا جی. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ براڈ ریلیف یہی ہے کہ حکومت کے جو اخراجات ہیں کم ہوں اور ٹیکس ریٹس میں کمی ہو، یہی ریلیف ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، یہی ریلیف ہونی چاہیے. دیکھنا ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی، یہ تو آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا جیسے ہونے چاہیے. پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ مختلف یعنی کہ سیکٹر کی لابیز وہاں پہنچ جاتی ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہی
जिनके पास पहले भी बड़ा कुछ होता है वही और उनको फर्दर रिलीफ मिल जाती है। जो मैं पढ़ रहा हूँ वो तो ये है कि प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए कुछ रिलीफ आ रही है। और एहसन साहब मुबारक हो। जी नहीं अली भाई मेहनत बहुत की है, इतनी मेहनत की कोई और करके दिखाए ना। क्या दूसरी रिलीफ वो आ रही है कि वो कह रहे हैं कि वो जो शुगर मिल वालों ने जो लेटर लिख दिया कि हमारे पास एक्सेस हो गई है, वो कंट्रोलाइजेशन है। इससे सलमान साहब मुझे एक बड़ा पुराना लतीफा याद आ गया। वो एक कम्युनिटी जिसका हम अक्सर मजाक उड़ाते हैं उनके बारे में है कि वो शख्स उस कम्युनिटी के एथनिक कम्युनिटी के बाहर निकले तो एक केले का छिलका पड़ा हुआ था, उसपे वो पाँव आया, फिसल गए, गिर गए, चोट लग गई। अगले दिन वो फिर निकले हैं, जब रिकवर हुए तो फिर निकले तो फिर उनको छिलका नजर आया। कहते हैं इसका मतलब एक बार फिर गिरना पड़ेगा। ये हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं। मेहताब भाई कोई अवाम की रिलीफ है या नहीं है? सर IMF के प्रोग्राम में होती है रिलीफ को बोलिए, ये तो- 5-10% आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी, तो कुछ स्लैब्स में शायद टिंकरिंग हल्की फुल्की करेंगे जो पिछले साल भी हुई थी, इससे ज्यादा मुझे कोई और कोई रिलीफ नजर नहीं। सुपर टैक्स शायद कम हो जाए। प्रॉपर्टी वाले आप लोग बड़ी अच्छी लॉबिंग कर रहे हैं, देखें क्या रिजल्ट। सर लॉबिंग नहीं कर रहे, मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानी दी है, खून दिया है। जी जी सर जी दुआ है और उम्मीद है, मतलब कम दुआओं से आ गया, कम दुआ से आ गया सर। कम दुआ से आ गया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेगमेंट में एक ब्रेक के बाद। थैंक यू।